अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब मैं आप सबके लिए दीदा और दिलफर शेरा। एक छोटी सी कहानी आपके लिए जिसका नाम है डिलीवर टुडे, राइटर फरा भुट्टो। तो फिर सुन लीजिए। वो कानों में एयरफोन डाले फर्श पर झाड़ू लगाने के साथ साथ बहन से आज मासी की अचानक की जाने वाली खामखा की छुट्टी का रोना रो रही थी कि मैसेज की टोन पे झाड़ू रोक कर एक हाथ में पकड़ा सेल फोन आंखों के आगे किया। पैगाम मशहूर शॉपिंग ऐप की तरफ से आया था। योर आइटम विल बी डिलीवर टुडे। तहरीम के चेहरे पर मैसेज पढ़कर हल्की सी परेशानी झलकी। क्या आज ही? उनकी डिलीवरी डेट्स तो 14 से 20 अप्रैल के दरमियान थी। इसने एयरफोन से बेतकान बोलती बहन की आवाज़ को नज़रअंदाज करके सेलफोन ऑफ किया और झाड़ू फर्श पर फेंक कर अपने कमरे की तरफ दौड़ी। अलमारी खोल कर दराज में से एहतियात से रखा अपना छोटा बटवा निकाल कर खोला। मतलूबा पैसे गिन कर निकाले और बटवा वापस रखकर दराज बंद करके अलमारी लॉक कर दी। अल्लाह करे माहिर के ऑफिस से आने से पहले ही मेरा पार्सल आ जाए। दुआ मांगती किचन की तरफ बढ़ी और एक कैबिनेट खोल कर पैसे रखे और वापस लाउंज में आई। झाड़ू फर्श से उठाया, एयरफोन दोबारा कानों में डाले और बहन को कॉल मिलाई। मगर अब बहन के साथ बात करते इसके काम वाली पर गुस्सा मफकूद था। दीवारगीर घड़ी पर नज़र डालते वो कुछ परेशानी का शिकार थी। मम्मा आप कहाँ हैं? असमर ने स्कूल से आते ही माँ को पुकारा जो हस्बे तवक्को किचन से बरामद हुई। पता है स्कूल में शायान ने मुझसे मेरा बैग छीन लिया। वो आदत के मुताबिक स्कूल की रुदात बताने लगा। इसमर बेटा पहले चेंज करके मुँह हाथ धो लो, फिर तसल्ली से हर बात बताना। तहरीम ने उसके गर्मी के बायस सुर्ख होते रुखसार थपथपाए। ओ मम्मा, इसने टोके जाने पर बुरा सा मुँह बनाया। बैग कंधे से उतार तो कमरे में गया। तहरीम मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। माहिर ने लाउंज से आवाज़ लगाई तो इसने पानी का गिलास माहिर के पास जाकर इसे पेश किया। खाने में क्या बनाया है? माहिर ने पानी पीकर सवाल किया। कोफ्ते बनाए, साथ भिंडी की सब्ज़ी है। तहरीम ने इसके थके हुए चेहरे को देखकर जवाब दिया। आप चेंज करके फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं ताज़ा रोटी बना लूं। वो कहकर वापस किचन में आकर रोटियां बनाने लगी। ध्यान मगर मैसेज में ही अटका हुआ था। जिस दिन माहिर की मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, खाना घर आकर खाता था। खाना खाकर कुछ देर टीवी देखता, फिर बेडरूम में कैलोला करने जाता था। अगर तहरीम का मंगवाया पार्सल इसके सामने आ जाता तो तहरीम को अपने जमा किए हुए पैसे देकर पार्सल वसूल करने में मुश्किल हो जाती। वो पूछता पैसे कहाँ से आए, और अगर वो इससे पैसे मांगती मज़ीद खफा होता कि फ़जूल चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती रहती हो। और अगले कई दिनों तक वो इसे इस फजूल खर्ची पर बहाने बहाने से लताड़ता रहता। तहरीम इस बात से बचने के लिए अब माहिर को पार्सल वगैरह का बताती ही नहीं थी। न उससे पैसे मांगती, बल्कि जिस रोज़ पार्सल आना होता बहुत चौकन्नी रहती। डिलीवरी बॉय वैसे भी एड्रेस पर पहुंचकर कॉल कर लेता था। सो कॉल बेल की आवाज़ आने से पहले ही दरवाज़ा खोल कर पार्सल वसूल कर लेती। माहिर को तो अक्सर पता भी नहीं चलता था कि कोई चीज़ ऑनलाइन आई है। अब भी वो काम के दौरान बार बार सेल फ़ोन की तरफ देख रही थी। मैसेज में टाइम भी बता दिया करें कि किस वक्त नाजिल होना है। अब ये लाउंज में बराजमान है, कैसे पार्सल ले सकूंगी? तहरीम ने खामखा बेलन स्लेब पर पटखा। इस तरह अब इसके अंग अंग से जाहिर था। मम्मा किस बात पर गुस्सा हो रही हैं? इसमर फ्रेश होकर किचन में आया। तहरीम ने बेटे को देखा, दानस्ता मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। पापा पर गुस्सा है? इसने सालन की देगची का ढक्कन उठाकर पूछा। तहरीम ने फिर नफ़ी में सर हिलाया। फिर कोई पार्सल आना है क्या? वो भी इसका बेटा था, इसके रग रग से वाकिफ़। हाँ, उसने बेबसी से सर हिलाया। ओह, तो पापा तो बाहर ही बैठे हैं। उसने अब हार्ट पार्ट में झांका। तुम ऐसा करो, गेट पर जाकर खड़े हो जाओ। जैसे वो आए इससे पार्सल ले लेना। तहरीम को एक आइडिया तो जोश में बोली। हाँ, जैसे वो इस वक्त ही आएगा ना जब मैं खड़ा हूँगा। जब तक तुम्हारे पापा लंच करके अंदर आराम करने जाएं तुम खड़े तो रहो ना। इस दौरान आ भी सकता है। पापा नहीं पूछेंगे मैं लंच क्यों नहीं कर रहा, बाहर गेट पर क्यों खड़ा हूँ। उसकी बात पर तहरीम ठंडी पड़ गई। तुम चलो डाइनिंग टेबल पर, ये सालन के डोंगे वगैरह रखो, बस रोटियाँ पका कर आती हूँ। तहरीम ने आखिरी रोटी तवे से उतारते हुए बेदिली से कहा था। दोपहर के खाने के दौरान भी तहरीम पर इस तरह भी कैफियत तारी रही। उसके हलक से लुक़्मे बमुश्किल उतर रहे थे। निगाहें बार बार घड़ियाल की तरफ उठ रही थी। बेटा माँ के परेशान चेहरे पर गाहे बगाहे नज़र डाल रहा था। ये कैसी रोटियाँ पकाई हैं, कहीं से कच्ची कहीं पक्की। माहिर ने तहरीम को घूर कर देखा और प्लेट से रोटी उठाकर दिखाई। वो शर्मिंदा सी हो गई। परेशानी में से वाकई रोटियां सही नहीं बनी थी और माहिर को खाने में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती।
लंच मुकम्मल हुआ तो इस्मत ने माँ के साथ मिलकर टेबल से बर्तन उठवाकर किचन में रखवाए। माहिर पर आज थकन सवार थी, सो वो टीवी देखने के बजाय खाने के बाद बेडरूम में चला गया। तहरीम ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। इसी वक्त सेल फोन थरथराया था। गैर शनासा नंबर था। तहरीम ने फ़ौरन कॉल रिसीव की। हस्बे तवक्को वो दरवाजे पर खड़ा था। उसने बाउजलत रुपए निकाले और इस्मर को देकर फ़ौरन वसूल करने को कहा। वो पार्सल अंदर लाया तो तहरीम ने इस्मर के कमरे में जाकर पार्सल खोलकर मतलूबा चीज़ों की चेकिंग की और उसकी अलमारी में छुपा कर रख दिया। माहिर आज घर से खाना नहीं खा रहा था क्योंकि वो आज घर से खाना नहीं लाया था। जब्बार साहब ने इसे ऑफ़र की, आइए आप भी मेरे साथ खाइए। वो मुरव्वत में बैठ गया। बिस्मिल्लाह। जब्बार साहब खुश हो गए और इसके सामने एक रोटी रखी। माहिर तो इनके हाथ में रखी कच्ची और मोटी रोटी को देखकर हैरान रह गया। ये रोटी आप खाते हैं? वो ख़ुद को कहने से रोक नहीं पाया। हाँ, खा लेता हूँ। जब्बार साहब ने सर हिलाया। माहिर चुप सा हो गया। सोचने लगा, जब्बार साहब की बीवी किस कदर फुअड़ है जो सही रोटी भी नहीं पका सकती और ये मज़े से इसे खा लेते हैं। इनकी जगह मैं होता तो। खाना शुरू करें माहिर। जब्बार साहब की आवाज़ से वो खफीफ हुआ, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और बमुश्किल इसे सालन में डबोकर मुंह में डाला। सालन भी बेस्वादी और फीका था। इसे निवाला चबाना दो भर होने लगा। जब्बार साहब रग़बत से खा रहे थे। माहिर ने 2-3 निवाले लेकर हाथ खींच लिया। आपने बहुत कम खाया माहिर। जब्बार साहब ने उसकी बेरग़बती देख ली। बस ऐसे ही, दरअसल मुझे अपने घर के अलावा किसी और जगह खाना इतना पसंद नहीं। उसने खिफ़्फ़त में झूठ घड़ा। ओ अच्छा, तो यूँ कहिए आपको बेगम के हाथ का ही जायका पसंद है। वो बड़ी देर बाद मुस्कुराए थे। जी, माहिर ने सर हिला दिया। ये जो बेगमात होती हैं ना, ये अपने खाने में मोहब्बत का ऐसा तावीज़ मिलाती हैं कि बंदा रफ्ता रफ्ता इसके हाथ के पक्के खाने का आदी हो जाता है। हर चीज़ बहुत दिल से बनाती हैं। जब्बार साहब की बात से माहिर कतन मुत्तफ़िक नहीं था, मगर खामोश रहा। इसे तो तहरीम के हाथ का कुछ भी मुश्किल से ही पसंद आता था। कभी इसे नमक मिर्च कम लगता, कभी ऑयल की ज़्यादती नज़र आती। न जाने जब्बार साहब किस मोहब्बत की तारीफ़ कर रहे थे। चलें, रात में जी भर के बेगम के हाथ का बना खाना खा लीजिएगा, अभी मैं आपको फोर्स नहीं करता। उन्होंने टिश्यू से हाथ पोंछते हुए कहा, ओके मैं चलता हूँ। माहिर ज़बरदस्ती मुस्कुराया था और अपनी कुर्सी से उठा। अच्छा भाई। जब्बार साहब भी अपनी नशीद से उठे। वैसे बीवी के पक्के खाने नसीब वालों को नसीब होते हैं। आपके नसीब को मेरी नज़र न लग जाए। घर जाकर सदका ज़रूर निकाल लीजिएगा। उन्होंने अलविदाई मुसाफिया करते खुश दिली से मशवरा दिया। माहिर को इस बचगाना सी बात पर हंसी आने लगी। जब्बार सदीकी रिटायरमेंट से पहले सठिया गए। वो इन पर अफसोस करता आगे बढ़ा। घर में मच्छर घूम रहे हैं, स्प्रे तक करने की तौफीक नहीं होती तुम्हें। सारा दिन घर में करती क्या हो? माहिर ने गुस्से से लैपटॉप बंद किया और अपना बाजू खुजाया। मैंने सारे घर में सुबह स्प्रे किया था। कहाँ किया है? क्या किया होता है तो ये मच्छर मुझे काटता। माहिर काट खाने को दौड़ा। तहरीम ने जल्दी से लिक्विड का स्विच ऑन किया जो अमूमन रात को जलाती थी। अब क्या फ़ायदा इसका, अब तो मच्छर ने मुझे काट लिया। माहिर ने इसकी इस हरकत को देखकर और लताड़ा, तो ये एक मच्छर के काटने से दीवाने हो रहे हैं। तहरीम इसके गुस्से से खाइफ होती पैर पटकती बाहर आ गई। हर बात में भड़क जाता है। मैं सारा दिन काम से लगी रहती हूँ पर इनको कहाँ नज़र आता है। महारानी बनाकर रखा है ना मुझे। ताली बजाती हूँ, सारे काम चुटकी में हो जाते हैं। वो जलती किलसती किचन में आकर ऊंचा बुड़बुड़ाने लगी। आप महारानी ही तो हैं मम्मा, ताली बजाती हैं, हर काम चुटकियों में हो जाता है। इस्मर ने आकर उसे कहा। मुझसे मजाक मत करो इस्मर, वरना पिट जाओगे। मजाक नहीं कर रहा प्यारी मम्मा, आप महारानी हैं, आपका ग़ुलाम, बताइए क्या करना है। बाजू बांध कर सर झुकाकर बोला तो तहरीम की हंसी छोड़ गई। अल्लाह मेरे बेटे को शहजादा बनाए। उसने बेख्तियार इसका माथा चूम लिया। अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा नज़र आता। इसका बेटा जहनी लिहाज से भी बहुत मैच्योर और हसास था। इसे अपनी माँ का उदास या परेशान होना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होता था। वो जानता था बाप माँ से कभी बहुत ज़्यादती भी कर जाता है, पर वो बाप को समझा नहीं सकता था। तहरीम को यूँ लगता है इसकी सास की कमी माहिर पूरी कर रहा है। हालांकि जब शादी हो रही थी तो इसकी सहेलियाँ इस पर रश कर रही थी कि अकेला घर, अकेला शौहर मिल रहा है, ना सास की झंझट ना नंदों की। तहरीम ख़ुद भी खासी मुतमईन थी। 100 अरेंज मैरिज हुए, उसके बावजूद कोई ख़ास खटका नहीं था, मगर मियाँ मिजाज आशना नहीं था। इसे मुश्किल पेश आने लगी, मगर शादी के बाद पता चला माहिर तो टेढ़ी खीर है। ऐसा नहीं था वो तहरीम से मोहब्बत नहीं करता था, पर वो अपने मिजाज से इस पर ज़ाहिर ना हो पाता था।
حتیٰ کہ اکلوتے بیٹے تک کو باپ کے اندر وہ گم جوشی سی شفقت مفقود لگتی جو والد کے وجود سے ابھرتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ آفس کی پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ راستے میں جبار صدیقی سے اپنی بائک کے پاس پریشان کھڑے نظر آئے۔ جبار صاحب کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے رک کر پوچھا۔ ہاں جناب، آج میری بائک عین وقت پر دغا دے گئی، سٹارٹ ہو کر ہی نہیں دیتی، جبار صدیقی نے مایوس ہو کر بتایا۔ او اچھا، لگتا ہے اس کے پیچ ڈھیلے ہو گئے، اسے یہیں رہنے دیجئے، صبح کسی مکینک کو دکھا لیجئے گا، ابھی آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ ماہر نے کچھ مزاحیہ انداز میں پیشکش کی تو جبار صدیقی نے آسمان پر منڈلاتے کالے بادلوں کو دیکھا۔ چلیے، ماہر نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو اس کے ساتھ ہو لیا، آج تو کافی دیر ہو گئی۔ ماہر نے مہارت سے گاڑی ریورس کر کے آفس گیٹ سے نکالی تو بارش شروع ہو گئی۔ جی، موسم بھی خراب ہے۔ ماہر کا سیل فون بجنے لگا، تحریم کی کال آ رہی تھی، اس نے لب بھینچ لیے، اسے پہلے بھی میٹنگ کے دوران اس کی 3 کالیں آئی تھیں جو اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ ایک تو 100 بار سمجھایا اسے، آفس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، پھر بھی کال کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس نے بڑبڑا کر فون کان سے لگایا۔ میں آ رہا ہوں، عجلت میں 3 الفاظ کہہ کر اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ جبار صاحب بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی وائف کی کال تھی، انہوں نے پوچھا تو ماہر نے سڑک پر نظریں جمائے سر ہلایا۔ بیچاری آپ کے لیٹ ہونے سے پریشان ہو گئی ہوگی تبھی کال کی۔ ان کی بات پر ماہر نے سر جھٹکا۔ یہ بیوی نامی مخلوق ہر وقت پریشان ہی رہتی ہے، جانتی بھی ہے میرا کام کتنا دقت طلب ہے، اس میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، پھر بھی تنگ کرتی ہے، ماہر نے بیزاری سے کہا۔ اسے تنگ کرنا نہیں، فکر کرنا کہتے ہیں ماہر صاحب، اسے آپ کی پرواہ ہے تو ہی پریشان ہو رہی ہے۔ ہاں مگر اس طرح بار بار کال کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب جی ایم صاحب کے سامنے اس کی کتنی کالیں آ رہی تھیں، یہ تو میں فون سائلنٹ پر ہی رکھتا ہوں، ورنہ کتنی سبکی اٹھانی پڑتی، یہ سمجھتی ہی نہیں۔ آپ میٹنگ میں بھی اس کی تسلی کو ایک میسج تو ٹائپ کر ہی سکتے تھے۔ جبار صدیقی کی بات پر ماہر نے انہیں کچھ ناپسندیدگی سے دیکھا جو بلا وجہ تحریم کی سائڈ لے رہے تھے۔ جبار صاحب، ایک بیوی کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کے معاملات خود بھانپ لے۔ اگر میں فون نہیں اٹھا رہا تو یقیناً کسی اہم کام میں بزی ہوں گا، اسے سمجھنا چاہیے نا۔ دل کے معاملات سمجھداری سے کہاں چلتے ہیں ماہر صاحب، آپ کے دیر کرنے سے اس کے ذہن میں 100 وسوسے آ رہے ہوں گے، وہ ان سوچوں سے گھبرا کر آپ کی خیریت کی تسلی کرنا چاہتی ہوگی۔ انہوں نے اپنا لہجہ نرم ہی رکھا۔ ماہر نے اس بار باقاعدہ ان کو گھور کر دیکھا۔ لگتا ہے انہوں نے بیوی کے جذبات پر رکھنے پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ آپ کالونی آ گئی، آپ کی ہاؤس نمبر کیا ہے آپ کا؟ وہ فوراً اپنا ایڈریس بتانے لگے۔ دونوں کو شیشے کے پار دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی، تیز برسات نے دبیس پردہ سا تان رکھا تھا جسے ہٹانے سے وائپر قاصر تھے۔ بڑی مشکل سے جبار صاحب کی لین اور پھر گھر تلاش کیا جا سکا۔ یہاں تو 2 فرلانگ پرے بھی دیکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ گاڑی سے اترتے گھبرائے۔ ماہر، آپ آگے گلشن کالونی تک کیسے ڈرائیونگ کریں گے؟ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر؟ جبار صدیقی کو ماہر کی فکر ہوئی۔ ماہر بھی پرسوچ انداز میں برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر کے پورچ میں گاڑی کھڑی کر دیں اور کچھ دیر اندر بیٹھ کر بارش تھمنے کا انتظار کر لیں۔ جان سے بڑھ کر قیمتی تو کچھ نہیں، وہ بھی اس صورت میں جب آپ کی جان کسی اور کے لیے بہت قیمتی ہو۔ جبار صدیقی کا مشورہ ماہر کو ٹھیک لگا۔ اس نے ان کے الفاظ پر غور کرتے گاڑی کا رخ ان کے گیٹ کی طرف کر لیا۔ جبار صدیقی چابی لے کر تیز قدموں سے اپنے گھر کے گیٹ کی طرف چلے اور تالا کھول کر دونوں پٹ وا کر دیے۔ ماہر نے تیزی سے گاڑی ان کے پورچ میں داخل کی اور گاڑی سے اترا۔ چلیے ماہر صاحب۔ گیٹ بند کر کے برآمدے کی جانب آئے اور اندرونی دروازے میں چابی گھمائی۔ ماہر کو اچنبھا سا ہوا، گھر کے سارے دروازے قفل زدہ کیوں تھے؟ جبار صدیقی، بیوی، بچے آخر کہاں تھے؟ نیم اندھیرے والے خالی گھر نے ان کا استقبال کیا۔ آپ تشریف رکھیے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ ماہر کو صوفے بٹھا کر اندر کسی کمرے میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے بدل کر بال تولیے سے رگڑتے چلے آئے۔ اور جناب، کافی لیں گے یا چائے؟ انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ باہر کو اس سرد موسم میں چائے کی طلب ہو رہی ہے، سو اس نے چائے کا کہہ دیا۔ وہ تولیہ سٹینڈ پر پھیلا کر اوپن کچن کی طرف بڑھے، پتیلی اٹھائی اور فریج کھول کر دودھ نکالا۔ چائے آپ بنائیں گے؟ ماہر نے حیرت سے سوال کیا۔ جی، اس گھر میں اکیلا میزبان میں ہی ہوں تو مجھے ہی چائے بنانی ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ کیا کہیں گئی ہے؟ ہاں، انہوں نے ایک لمبی سانس بھری، میری فیملی لمبی چھٹیوں پر گئی ہے۔
اور اب اپنی فیملی سے میری ملاقات قیامت میں ہی ہو سکے گی۔ ان کے افسردہ سے جواب نے ماہر کو چونکا دیا۔ میں سمجھا نہیں جبار صاحب، میں بھی آ کر واضح کرتا ہوں، پہلے چائے بنا لوں۔ خود کو کمپوز کرتے چائے بنانے لگے۔ ماہر پرسوچ نظروں سے ان پر آنکھیں جمائے بیٹھا رہا۔ لیجیے آپ کی چائے تیار ہو گئی۔ وہ ٹرے میں 2 کپ اور کچھ بسکٹس اٹھائے چلے آئے تو ماہر کے استغراق میں کمی آئی۔ شکریہ۔ ماہر نے کپ اٹھا لیا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے اچھی بنی ہوئی تھی، ان کے لنچ کی طرح بے ذائقہ نہیں تھی۔ آپ اپنی فیملی کے متعلق کچھ بتا رہے تھے۔ کیا بتاؤں ماہر صاحب، 4 سال پہلے یہ گھر میری بیوی، میری بچی کی معصوم اور شرارتی وجود سے آباد تھا۔ میری مکمل فیملی تھی، میں، میری بیگم اور ہماری ایک پیاری سی بیٹی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ نے مجھ سے میری فیملی اچانک ہی چھین لی۔ میرا سب کچھ اجڑ گیا ماہر۔ میں خالی گھر، خالی ہاتھ، خالی دل رہ گیا۔ جبار صدیقی کے الفاظ اشکوں سے گیلے ہو رہے تھے، مزید ایک لفظ نہ بول سکے۔ ان کے اس انکشاف نے ماہر کو سن سا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جبار صدیقی کے ساتھ ایسا اندوہناک ثانیہ گزر چکا ہے۔ وہ تو ان سے کلیگ کی حد تک واقف تھا، اس سے زیادہ وہ ان کی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ آفس جوائن کیے ماہر کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر جبار صاحب، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے آپ کے دل کو تسلی دے سکوں۔ ماہر دکھ بھرے لہجے میں بولا تو جرمال سے اپنی آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ کوئی لفظ اس درد کو بہلا بھی نہیں سکتا ماہر صاحب، نہ کسی کی ہمدردی میرے پچھلے ماہ و سال لوٹا سکتی ہے۔ انہوں نے ایک سرداہ بھری۔ ماحول بوجھل سا ہو گیا تھا، فضا میں صرف بارش کی تڑ تڑ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں پھر سے وہیں پر کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ ایک ایسا آدمی جو شادی کر کے مکمل ہوا پھر اکیلا رہ گیا۔ انہوں نے بدقت پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ مگر اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے ماہر صاحب، اور میں کسی حد تک اس کے دین سے صبر کے گھونٹ پی بھی چکا ہوں، مگر کچھ پچھتاوے ایسے دامن گیر ہیں جن پر مجھے صبر نہیں آتا۔ بس میرے دل کو کچوکے لگتے ہیں۔ جبار صدیقی نے کرب سے کہا۔ ماہر نے ابرو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کون سے پچھتاوے جبار صاحب؟ میں شروع سے بہت تیز طبیعت رہا ہوں، جیسا کہ میں اب نرم مزاج دیکھتا ہوں، میں ایسا نہیں تھا۔ میں بات بات پر بھڑک اٹھنے والا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ماہر، اور اس چیز نے مجھے جتنا نقصان پہنچایا یقین کرو کسی نے نہیں پہنچایا۔ میں انہیں بہت چاہتا تھا، لیکن اظہار کرنا مجھے اپنی سبکی لگتی۔ بچی بھی میرے موڈ سے خائف مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ میری فیملی کے ساتھ میرا وہ جذباتی تعلق استوار نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مجھے اپنی موت تک افسوس رہے گا، اور پچھتاوا بھی بہت رہے گا۔ بھیگی آنکھوں سے سر جھکائے سخت افسردہ نظر آ رہے تھے۔ ماہر نے اضطراری انداز میں اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے۔ اسے جبار صاحب کا کہا گیا حرف حرف اپنے دل پر بھاری پتھر کی طرح گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ یقین کرو ماہر، جی چاہتا ہے کسی روز میں سو کر اٹھوں تو سب کچھ پہلے جیسا ہو۔ میری بیوی اور بیٹی میرے گھر میں اپنی ذات سے روشنی بکھیر رہی ہوں، اور میں اپنی تیز مزاجی چھوڑ کر ان سے خوب اچھا رویہ رکھوں، ان کے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزاروں، بیگم کی کسی بات پر اسے نہ ڈانٹوں، بلکہ اس سے بہت پیار سے پیش آؤں، اپنی معصوم بچی پر شفقت لوٹاؤں، ان دونوں کو آؤٹنگ پر لے جاؤں۔ لیکن جبار صاحب ایک جذب سے بولتے بولتے ایک دم چپ سے ہو گئے، اور یہ چپ ایک قیامت تھی جس نے ماہر کے اندر شور مچا دیا۔ اتنا شور کہ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں گھر جا رہا ہوں جبار صاحب، وہ چابی اور موبائل اٹھا کر بولا، اور اس سے پہلے کہ جبار صدیقی کچھ کہتے وہ دروازہ کھول کر تیز قدموں سے ان کے پورچ تک آ گیا۔ گھر کا گیٹ کھول کر کار میں بیٹھا اور زن سے گاڑی باہر نکال لی۔ شکر الحمدللہ آپ خیریت سے گھر آ گئے، میں تو پریشان ہو گئی۔ ماہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تحریم پریشان صورت لیے اس کے منتظر ملی۔ باپ کی آواز سن کر اسمر بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ ہاں میں گھر واپس آ گیا۔ ماہر صوفہ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ پاپا نیٹ ورک بہت خراب تھا، بار بار آپ کو کال ملا رہے تھے پر کال ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا تھا میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا، سوچ رہی تھی نہ جانے کہاں رہ گئے، آفس سے نکلے تو تھے۔ تحریم بھی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے بولی۔ ماہر نے غور سے اپنی بیوی اور بیٹے کی فکر مند صورتوں کو دیکھا۔ بس ایک کلیگ کے گھر کچھ دیر ٹھہر گیا تھا، بارش اتنی زیادہ تھی ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا کیا، موسم آج بہت خطرناک ہو گیا تھا، ڈرائیونگ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہماری کال بھی لگ جاتی، کم از کم دل کو تسلی ہو جاتی کہ کہیں رک گئے ہیں، ابھی تو 100 طرح کے برے خیال ہی آئے جا رہے تھے۔ شکر اللہ نے خیر کی۔ تحریم نے اٹھتے ہوئے کہا فریش ہو کر آئیں، میں کھانا لگا رہی ہوں۔
اس کے کہنے پر ماہر نے کلاک کو دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ پاپا جلدی آئیے نا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسمر نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کھا لیتے بیٹا۔ ماہر نے نرمی سے پوچھا۔ جانتا تھا بیٹا بھوک کا کچا ہے، کیسے کھا لیتے؟ آپ کی پریشانی میں کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بس ہم دعا کر رہے تھے آپ جلدی اور خیریت سے گھر آ جائیں، اس نے معصومیت سے کہا تو ماہر نے بے اختیار اس کے کندھے پر بازو پھیلا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ محبت کا یہ انداز بہت نرالا تھا، وہ حیران ہوا۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر تحریم کے ہاتھ کا کھانا رغبت سے کھاتے اس نے پہلی بار کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں کیا۔ تحریم اور اسمر دونوں نے اس بات کو نوٹ کیا۔ پھر اپنے بیڈ روم میں آ کر خلاف عادت سونے کے بجائے تحریم سے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ انا کی چھوٹی سی دیوار ابھی بھی کھل کر محبت کا اظہار کرنے میں مانے تھی۔ وہ گفتگو کے دوران رک کر کچھ سوچتا، کچھ اور کہنے کی کوشش کرتا پر کہہ نہ پاتا، تو اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگتا یا اے سی کے ریموٹ پر انگلیاں بجاتا۔ تحریم اس کے اضطراری کیفیت سے عجیب مخمصے کا شکار ہو گئی۔ وہ معمول سے ہٹ کر نظر آ رہا تھا، معمول سے الگ باتیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ آخر ماہر نے اسے لائٹ آف کرنے کا کہا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ تحریم اس کے برابر میں آ کر لیٹی تو اس نے اپنا بازو پھیلا دیا۔ تحریم نے کچھ حیران ہو کر اپنا سر اس کے بازو پر رکھا۔ ماہر نے اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو میری زندگی ہو تحریم، آئی لو یو۔ تحریم کی سانسیں سن کر خوشی سے اتھل پتھل ہونے لگیں۔ پھر ماہر تو کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں ڈوب گیا، مگر تحریم کو کتنی دیر تک نیند ہی نہیں آئی۔ اگلی صبح بہت روشن، بہت چمکیلی تھی۔ موسم کے جولانی کے سبب ماہر نے چھٹی کر لی، سو تحریم نے ناشتے کے لیے اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا۔ آج باہر کے موسم کے ساتھ دل کا موسم بھی سہانا تھا۔ ماہر اور اسمر حسب معمول جلدی ہی نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ فریش ہو کر آئے تو تحریم نے ٹیرس پر ہی ناشتہ چن دیا۔ موسم کا نظارہ کرتے ہوئے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ بارش ہلکی برس رہی تھی اور ہوا بہت پیاری چل رہی تھی۔ آسمان پر سرمئی بادل مزید برسات کا اندیا دے رہے تھے۔ ناشتہ کر کے ماہر اور اسمر لاؤنج میں ٹی وی اور لیپ ٹاپ لگا کر بیٹھ گئے۔ تحریم کچن میں آ گئی۔ آج موسم کی وجہ سے کام والی کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، سو سارا کام خود ہی سنبھالنا تھا۔ وہ برتن دھو کر کچن صاف کر کے باہر آئی، لاؤنج کا بکھیڑا سمیٹنے لگی کہ موبائل پر میسج کی ٹون بجی۔ تحریم نے ماہر کے برابر والی میز پر رکھا اپنا سیل فون اٹھایا اور میسج کھولا۔ یور آرڈر فرام ارکم۔ تحریم کا دل میسج پڑھ کر دھڑک اٹھا۔ اوف، آج تو چھٹی ہوئی، ماہر گھر پر ہے اور اس کے سامنے میرا آرڈر آئے گا تو اس نے مجھے 100 باتیں سنانی ہیں۔ وہ جانتی تھی اس کا آرڈر کسی بھی وقت آ سکتا ہے، سو الرٹ سی ہو کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج تو اسمر اپنے لیپ ٹاپ پر ایسا مگن تھا کہ ماں کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ماہر کے قریب ہی بیٹھا تھا، سو اپنی پریشانی بیٹے سے شیئر بھی نہ کر سکی۔ ٹھیک 2 بجے جب وہ کھانا میز پر سجا رہی تھی، کال بیل بجی۔ اسمر ہاتھوں میں ہاٹ پاٹ اٹھائے کچن سے نکل رہا تھا۔ تحریم سالن کا ڈونگا میز پر رکھ ہی رہی تھی اور ایک ماہر ہی فارغ بیٹھا تھا، سو فوراً دروازے کی طرف گیا۔ تحریم کی دھڑکنیں متوقع ڈانٹ کا سن کر تیز ہو گئی۔ احمر کو اس نے بتا دیا تھا کہ سو وہ بھی پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جسے کھول کر ماہر ڈیلیوری بوائے سے پیکٹ وصول کر رہا تھا۔ کتنے پیسے؟ اوکے، میں والیٹ لے کر آتا ہوں۔ وہ پیکٹ اٹھائے اندر آیا، ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر سیدھا بیڈ روم میں گیا۔ واپسی پر ہاتھ میں پیسے تھے، اسے دے کر دوبارہ واپس آئے تو دونوں ماں بیٹے کو وہیں اسی پوزیشن میں کھڑا پایا۔ کیا بات ہے، تم دونوں کیوں فریز ہو گئے ہو؟ وہ اس کے چہروں سے ہویدہ پریشانی بھانپ کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو دونوں چونکے۔ کچھ نہیں۔ تحریم نے خواہ میز پر رکھے چمچے ادھر ادھر کیے۔ پارسل آیا تمہارا، غالباً کپڑے آئے ہیں، تو پہلے کھول کر دیکھ لو، کھانا بعد میں لگا دینا۔ ماہر نے اس کے ہاتھ سے چمچہ لے کر واپس میز پر رکھتے نرمی سے کہا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ جی دیکھتی ہوں۔ ٹھہریے مما، اس کا ریپر میں کھولتا ہوں۔ اسمر باپ کے نرم موڈ سے حوصلہ پا کر آگے بڑھا اور دراز سے کٹر نکال کر پارسل کھولنے لگا۔ اندر سے ارکم جوفا کی نیو کلیکشن کا خوبصورت برانڈڈ سوٹ برآمد ہوا۔ واو، کتنا پیارا کلر ہے، ادھر دکھاؤ مجھے، ماہر نے فرمائش کی تو اسمر نے فوراً سوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ زبردست، میرا فیوریٹ کلر ہے، ڈیزائن بھی اچھا ہے، تم پر بہت سوٹ کرے گا تحریم۔ ماہر کی بات پر وہ کھل اٹھی۔ مجھے پتہ ہے آپ کی چوائس کا، تو میں کوشش کرتی ہوں آپ کی فیوریٹ کلرز ہی پہنوں۔ قریب آ کر خوشی سے بولی۔
تو ماہر مسکرا دیا، یہ برانڈ اچھا لگ رہا ہے، کسی دن اس کی آؤٹ لیٹ پر چل کر تمہیں اور سوٹ دلواؤں گا۔ ماہر کی مہربان پیشکش پر تحریم بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ کل موسم ٹھیک ہوا تو کل ہی چلتے ہیں، اسمر کو بھی ڈھیر ساری شاپنگ کروائیں گے۔ ماہر نے مزید کشادہ دلی دکھائی تو اسمر اور تحریم حیرت اور خوشی سے جھومنے لگے۔ اچھا اب کھانا تو کھلا دو، سخت بھوک لگی ہے، ماہر نے پھر بے چارگی سے کہا تو تحریم فوراً کچن کی طرف دوڑی۔ آج سب کچھ بہت مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ لنچ پر بوجھل پن کے احساس کے بجائے خوشگوار سا ماحول تھا۔ تینوں آپس میں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، صرف ایک ماہر کے مزاج کے درست ہونے کے سبب اس کی بیوی اور بیٹے کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کی ذرا سی نرمی، کشادہ دلی، محبت بھرے رویے نے ان دونوں کو پھول سا کھلا دیا تھا۔ اپنی فیملی کے سنگ گزارے قیمتی لمحے پیشانی کی سلوٹوں کی نظر کیے جائیں تو دامن میں پھر پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ پچھتاووں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا تھا۔ ماہر نے ایک میٹھی سی نظر اپنی چہیتی بیوی اور ہنستے بیٹے پر ڈالی اور ایک مطمئن سانس بھر کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔